Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our course title is Introduction to Economics, and we are discussing definitions, various categories of definitions we have discussed. Now we see what is the importance of economics. First one, mental training. Theoretical importance. People may solve their economic problems with the help of economics as it increases mental capacity to understand various problems. Number two, mutual dependence. Economics teaches people to depend upon each other for satisfaction of their wants. इसका मकसद ये है कि कोई शख्स जो है वो कोई चीज़ बनाता है, दूसरा शख्स जो है कोई दूसरी चीज़ बनाता है, तो इस तरह वो एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं लोग और आपस में फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह मिल जुल कर जो है वो सारी ज़रूरतें सब लोगों की पूरी होती हैं और साथ में जो है उन सब का रोज़ी का भी बंदोबस्त होता है। Number three, understanding of economic policies. People can understand economic policies of the government with the help of knowledge of economics. Then understanding economic system. People may understand working of an economic system if they have knowledge of economics. تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ اکنامکس کا علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ حکومت جو کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے تو اس کا جو ہے کیا اثر پڑے گا معاشرے پر، لوگوں پر، پروڈکشن پر اور دوسرے جو اکنامک فیکٹرز ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا۔ تو جو کسی شخص کا معاشیات کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ان سارے معاملات کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ Then B, practical importance. Number one, government. The government machinery depends upon knowledge of economics. Budget and economic plans are prepared in the light of economic facts and figures. تو یہ سارے حکومت کے کام جو ہیں بجٹ بنانا اور مختلف قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانا وغیرہ، ان کی بنیاد بھی یہ اکنامکس کا علم ہے۔ Number two, producers. The producers of goods and services make decisions about production, distribution of goods and services according to economic policies. جو لوگ یہ اشیاء بناتے ہیں یا خدمات مہیا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان کو اکنامکس کا علم ہو، اکنامکس جانتے ہوں تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں کہ کتنی چیز بنانی ہے، کتنی پروڈکشن کرنی ہے، کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور کس طرح جو ہے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانی ہیں اور اکنامکس کے کون سے اصول ہیں جن کے مطابق انہوں نے پروڈکشن وغیرہ کرنی ہے، تو ان کے لیے بھی اکنامکس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ دین بزنس مین. The businessman can understand the working of markets and demand and supply situations with the knowledge of economics. تو پروڈیوسر جو ہے وہ مال بنانے والے اور بزنس مین جو ہے اس کو یہاں علیحدہ اس لیے کیا گیا کہ جن لوگوں کا تعلق ٹریڈ، ٹرانسپورٹ وغیرہ سے ہے وہ اس میں جو ہے بزنس مین میں شامل ہوں گے۔ جب ہم بزنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ ایکٹیویٹی جس سے کوئی شخص اشیاء کے ذریعے سے یا خدمات کے ذریعے سے روزی کماتا ہے، دیٹ از کالڈ بزنس۔ تو اس لیے جو ہے ہر کوئی شخص جو ہے بزنس مین ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح اپنی روزی کما رہا ہے۔ تو یہ بزنس کے لحاظ سے اس کی جو ہے ڈیفینیشن ہے کہ بزنس مین جو ہے ہر طرح کے لوگ جو ہیں بزنس مین ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس کو ہم یہ مراد لیں گے کہ جن کا تعلق ٹریڈ، ٹرانسپورٹ وغیرہ سے ہے، تو یہ اس کی جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، اس چیز کی جو ہے مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے، مارکیٹ میں کوئی چیز جو ہے وافر موجود ہے تو پروڈکشن کم کریں گے، اگر کسی چیز کی قلت ہے پروڈکشن زیادہ کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے کچھ لوگ غلط ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کے قلت پیدا کر دیتے کسی چیز تاکہ وہ اپنا مال جو ہے مہنگا بیچ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اکنامکس میں آگے سمجھتے ہیں، جو آپ کا علم بڑھے گا تو آپ یہ چیزیں ساری سمجھنے لگیں۔ Now number 4, bankers.
The bankers can fix the rate of profit or interest in the light of economic conditions of the people. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بینکرز کو بھی یہ نالج ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنے بینکنگ پروڈکٹس سامنے لائیں تاکہ لوگ اپنے حالات کے مطابق جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے لون لیں. مثلا کنزیومر پروڈکٹس جو ہیں، بینکوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو عام اشیاء کی ضرورت جو ہے وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی، وہ یکمشت رقم ادا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے قسطوں پہ جو ہے یہ چیزیں دینے کے لیے فائنانسنگ شروع کر دی. تو کنزیومر پروڈکٹ جو ہے وہ بینکوں کی جو ہے بڑی ایک کیٹیگری ہے لونز کی کہ اس پہ جو ہے ان کو قسطوں پہ یہ لوگ جو ہے وہ لون لے کے قسطوں میں اس کی رقم ادا کرتے ہیں، واپس دیتے ہیں. تو اس طرح ان کو کمائی ہوتی ہے بینکرز کو. دین امپلائرس، جو لوگ ملازم بھرتی کرتے ہیں. The employers can take right decisions about hiring and rewarding of factors of production. They can increase the efficiency of the workers and output if they have proper knowledge of economics. تو ان کے لیے بھی جو ہے اکنامکس کا علم ضروری ہے، نہایت ہیلپ فل ہے کہ ان کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے فیکٹرز آف پروڈکشن سے کام لینا ہے، کب ان کو جو ہے ہم نے کام پہ لگانا ہے اور ہم نے کس طرح ان کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھانی ہے ورکرز کی. Then labor leaders. Economics helps labor leaders to play a proper and productive role in trade and industry. They can get higher wages for efficient workers. Number 7, political leaders. Economics guides political leaders in understanding, analyzing and solving economic problems of the country. اب یہ سیاسی جو رہنما ہیں ان کے لیے اکنامکس کا علم ہونا نہایت ضروری ہے. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ جو حکمرانی میں لوگ آتے ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے، ان مختلف قسم کے جو ہے سبجیکٹس میں ان کی مہارت بڑھائی جائے. یہاں تو جو ہے جو الیکٹ ہو کے آ گیا بس اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دھاندلی سے بھی چاہے آیا ہو لیکن یہ جو ہر فن والا ہے، ہر کام جانتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سارے مسئلے ہمارے حل کر دے گا. تو یہ سیاسی حکمران جو ہیں دوسرے ملکوں میں ان کی تربیت وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور وہ جو ہے شروع سے ہی جو سیاست میں آتے ہیں تو ساتھ میں یہ سارے علم جو ہیں یہ بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کو جب کوئی ایسا عہدہ دے دیا جائے جس پہ ان کو کام کرنا پڑے تو اس کا بیسک نالج ہے ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. Then tax system. Economics helps to improve the tax system of a country. The tax departments know the impact of various taxes on the people if they have knowledge of economics. ٹیکس لگانے والی جو اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ٹیکس کے کیا اثرات پڑیں گے لوگوں پر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ٹیکسز میں رد و بدل کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اکنامکس کا علم جو ہے بہت مددگار ہے، بہت ضروری ہے. دا نمبر 9 کنزیومرس، صارفین جو ہیں. دی کنزیومرز گیٹ بینیفٹ آف دی نالج آف اکنامکس وچ ہیلپس دیم ان سیٹسفائنگ مور وانٹس ود لمیٹیڈ انکم. تو یہ جو ہے اکنامکس میں آپ نے دیکھا کہ انسان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں اور انہی محدود وسائل سے اس نے اپنی لامحدود لاتعداد خواہشات ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ کس طرح جو ہے یہ پوری کرے، اکنامکس کا نالج جانتا ہوگا تو اس کو جو ہے پتہ چلے گا کہ میں نے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق چلنا ہے، لا آف کی مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق چلنا ہے، جو یہ بتاتا ہے ایک صارف کو، کنزیومر کو، کہ اگر آپ کے پاس محدود رقم ہے، آپ نے 2 3 4 چیزیں خریدنی ہیں تو کس طرح خریدیں. تو اس کا اصول جو ہے اس لا میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح خریداری کی جائے کہ وہ 2 یا 3 چیزیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جو آخری اکائی آپ خریدتے ہیں تو اس کی مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے سب کی برابر ہو جائے. تو اس طرح آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہے میکسیمم ہو جائے گی، آپ کی جو ہے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل ہوگی اس سے. یہ ہم آگے جب لاز پڑھیں گے پرنسپل آف مائکرو اکنامکس میں تو اس میں یہ چیزیں آپ پڑھیں گے. دین اکنامک میتھڈولوجی. میتھڈولوجی یعنی اس کے جو طریقہ کار جو ہے اس کا کام کرنے کا. تو میتھڈولوجی مینز اے لاجیکل پروسیس آف گیٹنگ ٹروتھ. Economic methodology concerns with making economic laws. The economists use 2 methods for study of economic laws: deductive and inductive method. Deductive means from general to particular and induction means from particular to general. تو یہ
ڈیڈکٹیو میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ عام لوگ جس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ فلاں بھی جو ہے وہی رویہ اختیار کرے گا. اور انڈکٹیو میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کا رویہ آپ نے جو ہے اسٹڈی کیا تو آپ اس کو ساری پبلک پہ لاگو کر دیں کہ چونکہ انور جو ہے اس چیز کی خریداری کم کر دیتا ہے جس کی قیمت بڑھ جائے، اس لیے سبھی لوگ جو ہے اسی طرح ہی کرتے ہیں. تو یہ انڈکشن ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ سب لوگ جو ہے چیز مہنگی ہونے پہ اس کی خریداری کم کر دیتے ہیں تو انور بھی جو ہے کم کر دے گا. تو یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. دین فرسٹ ون از ڈیڈکٹیو میتھڈ. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. In this method, new conclusions are drawn from basic assumptions or from established truths. These results are verified with observed facts. It is called abstract or analytical method. تجزیاتی یا ماخوذ جو ہے یہ میتھڈ، اس کو ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. For example, the law of diminishing marginal utility is based on deductive method. تو یہ جو ہے ایک مثال دی گئی کہ یہ جو ہے چونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ان میں ہر اگلی اکائی کسی چیز کی جب استعمال میں لاتے ہیں تو اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جنرل ٹو پرٹیکولر. تو اگر یہ جو ہے وہ اس طرح چیزیں استعمال کرے گا مسلسل تو ان کی بھی یوٹیلیٹی مارجنل یوٹیلیٹی گرتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہو گیا. Deductive method may be mathematical and non-mathematical. The classical economists Adam Smith, Ricardo, Mill, J.S. Mill, Cannon, etc. used non-mathematical method. تو 18ویں صدی میں یہ جو آڈم سمتھ وغیرہ جو تھے، ریکارڈو وغیرہ جو اس کے فالوورز تھے آڈم سمتھ کے، انہوں نے میتھمیٹکس کو یوز نہیں کیا اکنامکس میں. لیکن بعد میں جو ہے یہ 19th سینچری میں جو ہے اور 20th سینچری میں یہ میتھمیٹکس کا استعمال جو ہے اکنامکس میں کافی حد تک شروع ہو گیا. At present, mathematical method is popular. This method has been used by Pareto and Edgeworth. تو ماڈرن رائٹر جو ہیں وہ زیادہ تر میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں. دین انڈکٹیو میتھڈ. انڈکشن مینز ریزننگ اور انفرنس کوئی نتیجہ اخذ کرنا فرام پرٹیکولر فیکٹس ٹو ڈیرائیو پرنسپلس، اور اس سے جو ہے اصول بنا لیے جائیں. انڈکٹیو میتھڈ از اے پروسیس آف ارینجنگ فیکٹس ٹو ڈرا یونیورسل لاز. یا یونیورسل لاز کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قوانین جو سب پہ لاگو ہوتے ہوں. دس میتھڈ واز یوزڈ بائی جرمن ہسٹوریکل اسکول دیٹ ٹرائی ٹو ڈیولپ اکنامکس فرام ہسٹوریکل ریسرچ. دس میتھڈ یوزز اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ٹو ڈرا جنرلائزیشن and verify the results with subsequent events. The Malthusian theory of population is based on this method. تو یہ مالتھس جو ہے، جان مالتھس جو ہے یہ ایک پادری تھا، اس نے ایک بڑی مشہور تھیوری پیش کی تھی آبادی کے بارے میں کہ اگر کسی ملک کی آبادی جو ہے وہ، اس کا کہنا تھا کہ جو وسائل ہیں وہ ارتھمیٹک پروگریس سے بڑھتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 اس طرح گنتی کے حساب سے، اور پاپولیشن جو ہے وہ جیومیٹرک پروگریس سے بڑھتی ہے 1 2 4 8 اس طرح. تو یہ تھیوری جو ہے اس کی بڑی پاپولر تھی، مالتھیوزین تھیوری آف پاپولیشن. یہ بھی آپ اگلے سیمیسٹر میں پڑھیں گے. ناؤ کم ٹو اکنامک لاز. Economic laws are actions taken by majority of people when they are allocating resources to meet unlimited wants. Economic laws base on the behavior of people as producers and consumers in an economic system. Most of the people buy goods from the cheapest market. This behavior of people is called law in economics. For example, when there is increase in price, there is decrease in demand. It is called law of demand, which represents most of the people, consumers. Some people may like to buy at high prices due to high income or status. Therefore, economic laws are said to be true for majority of people and not for all people. The law of demand and law of diminishing marginal utility are examples of economic laws. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ معاشی قوانین جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں پر وہ لاگو ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کے مطابق ہی
اپنا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان اصولوں کے مطابق نہ چلتے ہوں۔ مثلا اس میں مثال دی گئی کہ عام طور پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایسے جگہ سے خریداری کرتے ہیں جہاں چیزیں سستی ملتی ہوں۔ مثلا جمعہ بازار لگتے ہیں، اتوار بازار لگتے ہیں، بدھ بازار لگتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے عام طور پہ لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے یا جو خیال ہوتا ہے کہ چیزیں وہاں سستی ملتی ہیں، تو وہاں سے وہ خریداری کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اسٹیٹس کانشیس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بازاروں میں جانا ہماری توہین ہے، ہماری انسلٹ ہے، تو وہ انارکلی جائیں گے، تو 10 روپے والی چیز 50 روپے میں لے لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ انکم والے لوگ جو ہیں یا جو جن کو اپنے ٹور کا، اپنی شان و شوکت کا زیادہ احساس ہے، وہ ایسی دکانوں پہ جاتے ہیں جہاں زیادہ قیمت پہ وہی چیز ملتی ہو جو عام بازاروں میں سستی ملتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اکنامک لاز جو ہیں وہ میجورٹی پر، لوگوں کی اکثریت پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن سب پر لاگو نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان اصولوں سے ہٹ کر جو ہے کام کرتے ہیں، ان کا طرز عمل سے مختلف ہوتا ہے۔ Then definition of economic laws. Number 1, Alfred Marshall says that economic laws or statements of tendencies are those social laws which relate to branch of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price. یعنی الفریڈ مارشل نے یہ کہا کہ یہ جو قوانین ہیں یہ لوگوں کے طرز عمل کے بارے میں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے دیکھتے ہیں کہ زر کی قیمت جو ہے، زر کی شکل میں جو قیمت ہے اس کے مطابق چیزوں کو جج کرتے ہیں۔ The number 2, Lionel Robbins, L. Robbins says that economic laws are statement of uniformities which govern human behavior in the allocation of scarce resources between given ends. تو رابن نے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے اسکیئرس ریسورسز کا لفظ استعمال کیا کہ کمیاب ذرائع جو ہیں ان کو کس طرح تخصیص کیا جائے، ایلوکیٹ کیا جائے مختلف ضرورتوں پر کہ زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو ایسے قوانین جو یہ بتاتے ہوں، لوگوں کی ٹینڈنسی بتاتے ہوں، تو یہ معاشی قوانین کی یہ نوعیت ہوتی ہے۔ Then characteristics of economic laws. Number 1, not exact. Economic laws are not exact like natural sciences, physics and chemistry. تو ایسے جو علوم ہیں فزکس اور کیمسٹری کی طرح، ان میں چونکہ سبجیکٹ میٹر جو ہے دیٹ از میٹر، مادہ، کوئی ٹھوس چیز جو ہے، بے جان ٹھوس چیز جو ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے جو لاز ان نیچرل سائنسز کے ہیں ویسے رزلٹ اکنامکس لاز نہیں دیتے ہیں۔ مثلا اس میں جو ہے اگر یہ ہے کہ لوہے کا اگر گرم کیا جائے تو وہ جو ہے پھیلتا ہے، یا آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے ان کو ملایا جائے 2:1 کے ریشو سے تو وہ جو ہے پانی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے فارمولے جو ہیں وہاں جو ہے اکنامک ان کے جو لاز ہیں نیچرل سائنسز کے وہ ہمیشہ وہی رزلٹ دیں گے، لیکن اکنامکس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے دیٹ از مین، انسان، جیتا جاگتا جاندار شخص جو ہے وہ اس کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ کسی وقت جو ہے وہ ایک ہی چیز سے جو ہے بہت معزوز ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کسی وقت وہی چیز سے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اکنامک لا جو ہیں اس طرح کے نیچرل سائنسز کے قوانین کی طرح نہیں ہیں۔ دیز لاز آر ٹرو ایز اے ہول، دے شو، یعنی معاشی قوانین جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جو ہے مجموعی لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان پہ عمل نہیں بھی کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ دے شو بیہیویئر آف میجورٹی آف پیپل اینڈ ناٹ آف آل دی پیپل، تو اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی معاشی قوانین پہ عمل کرتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عمل نہیں بھی کرتے۔ دا نمبر 2 کنڈیشنل، یعنی یہ معاشی قوانین جو ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط وابستہ ہیں۔ اکنامک لاز کین بی ٹرو اف سرٹن کنڈیشنز آر میٹ، اگر وہ شرائط پوری کی جائیں تو اکنامک لاز جو ہے وہ صحیح نتیجہ دیں گے۔ دیز لاز آر ڈسکرائبڈ ود اے کنڈیشن ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم، تو آگے جو ہے آپ جب مختلف لاز پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک فریز جو ہے ہر لا کے ساتھ ہوگی، ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم، کہ باقی سارے حالات جو ہیں، باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ جوں کی تو رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو پھر جو ہے اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو لوگ ان کی خریداری کم کر دیتے ہیں۔ اب وہ دوسری چیزیں کیا ہیں؟ مثلا لوگوں کی آمدنی بڑھ جائے
تو پھر اس لا کا جو ہے اس پہ عمل جو ہے پورا نہیں ہوگا. لوگوں کی پسند بدل جائے پھر بھی لا پہ جو ہے اثر پڑے گا. تو اس طرح کی کنڈیشن جو ہیں ان کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دین qualitative. Economic laws are qualitative and cannot be stated in figures. An economist can say demand of a particular commodity will increase if its price falls. He cannot say how much it will increase. یعنی لا آف ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے کوئی اکانومی جو ہے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت گر جائے گی تو اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، لیکن کتنی بڑھ جائے گی یہ وہ نہیں بتا سکتا، صرف ایزیوم کیا جا سکتا ہے، فرض کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ کوالیٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو نہیں ہے. دین نمبر 4 ناٹ یونیورسل. اکنامک لاز آر ناٹ یونیورسل. ون اکنامک لا may be applicable in one country but it may fail in any other country. تو یہ پوری دنیا پہ لاگو نہیں ہوتے. کوئی معاشی قانون جو ہے کسی ایک ملک میں جو ہے زیادہ کامیاب ہوگا لیکن وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اتنا کامیاب نہ ہو. تو اس لیے ان کی جو اپلیکیشن ہے، جو نفاذ ہے، وہ سب ملکوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. دین نمبر 5 آپشنل. اکنامک لاز آر آپشنل. یہ اختیاری ہیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اس پہ عمل کریں، نہیں تو نہ کریں. دا پیپل مے اور مے ناٹ فالو دیز لاز. دے آر ناٹ کمپلسری ایز اسٹیٹ لاز. تو یہ حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کی طرح جو ہے یہ لازمی نہیں ہے ہر شخص کے وہ اس کی پابندی کرے. دین ریلیٹ ٹو مین. اکنامک لاز ریلیٹ ٹو مین ایز پروڈیوسرز، لیبررز اینڈ کنزیومرز ایٹسیٹرا. تو ان کا تعلق جو ہے آدمی کے ساتھ ہے اور انسانیت یا انسان کا مطالعہ ہی جو ہے یہ مقصد ہے اکنامکس کا. تو الفریڈ مارشل نے بھی یہی کہا، رابن نے بھی ہیومن بیہیویئر کی بات کی. تو اس کا یہ قوانین جو ہے معاشی قوانین جو ہے ان کا تعلق آدمی کے ساتھ، انسان کے ساتھ. دا اسٹیٹمنٹ آف ٹینڈنسیز. یعنی لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے، جو ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو یہ قوانین بیان کرتے ہیں. Economic laws are concerned with man, therefore 100% truth cannot be presented. These laws can express what may happen and cannot say what will exactly happen. So these laws are a statement of tendencies. تو جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک چیز مہنگی ہو جائے تو اس کی خریداری کم ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% جو ایسا ہی ہوگا. مثلاً عید کے دنوں میں یہ پیاز، ادرک وغیرہ جو مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن لوگ یہ سوچ کر کہ اگر ہم آج نہ خریدیں گے کل خریدیں گے تو اور زیادہ مہنگا لینا پڑے گا، تو لوگ جو ہے وہ اتنی خریداری کرتے جتنے عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ لوگوں کا اکنامک جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں حالات کے مطابق بھی جو ہے بدلتا رہتا ہے. دین کین بی ٹیسٹڈ. یعنی یہ معاشی قوانین جو ہے ان کو جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے. اکنامک لاز کین بی ٹیسٹڈ ان لیبارٹری آف مارکیٹس. سو دیز لاز آر بیٹر دین دی لاز آف ادر سوشل سائنسز وچ ہیو نو سچ لیبارٹری. تو مارکیٹ جو ہے لیبارٹری کیسے ہے کہ آپ نے لا آف ڈیمانڈ کو چیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں کس چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی خریداری جو ہے اب پہلے جتنی ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ اس کو چیک کر لیں گے کہ اس لا پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے میجورٹی آف دی پیپل جو ہے اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ خریداری کم کر دیتی ہے جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے. دین نمبر 9 لاز آر ریلیٹیو. اکنامک لاز ریلیٹ ٹو پرٹیکولر سیٹ آف سرکمسٹانسز. ایک خاص قسم کے حالات پر جو ہے یہ لاگو ہوتے ہیں معاشی قوانین. If there is a change in the circumstances, economic laws should be restated. اور اگر وہ حالات ہی بدل جائیں تو پھر معاشی قوانین جو ہے ان میں بھی تبدیلی آ جائے گی یا ان کا جو ہے عمل دخل جو ہے یا ان کا نفاذ جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے جو ہے آج امپورٹنس آف اکنامکس کے بارے میں بات کی. In the next chapter we shall discuss something more. Thank you very much.